ایک شخص بازار سے گزرا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، وہ مجوسی تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کچھ کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ میں لیے کچھ کھا رہا ہے۔ رأى مجوسی ابنہ یأکل فی رمضان بحضرۃ المسلمین، ایک مجوسی نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ مسلمانوں کی موجودگی میں کچھ کھا رہا ہے۔ فضربہ وقال، تو باپ نے اپنے بچے کو مارا اور اس نے کہا لما لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تم مسلمانوں کی عزت اور ماہ رمضان کی حرمت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے اور مسلمانوں کی موجودگی میں ان کے سامنے تم کھا رہے ہو؟ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے، اس لیے کہ وہ مجوسی ہے، وہ دین اسلام کا تو پیروکار نہیں ہے کہ اس پر رمضان فرض ہو، وہ مجوسی ہے، وہ بھی کھاتا۔ تو بچے نے جب کہا اپنے باپ سے مار کھانے کے بعد کہ آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ماہ رمضان میں سر عام کھاتا پیتا نہیں ہوں، اگر مجھے کچھ کھانے یا پینے کی طلب ہو تو میں چھپ کے کھاتا ہوں، اپنے گھر میں کھاتا، حرمت رمضان اور حرمت مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے۔ فمات فی ذلک الاسبوع، پھر جب اس کا وصال ہوا، اس شخص کا انتقال ہوا، فرآہ عالم البلد فی النوم، تو اسی شہر کے ایک بہت بڑے عالم نے اسے خواب میں دیکھا، اسی مجوسی کو، اسی آتش پرست کو خواب میں دیکھا۔ وہو فی الجنتی، اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، جنت میں ہے، رحمت و رضوان میں ہے، انواع اقسام کے کھانوں میں ہے، نعمتوں میں ہے۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارے علاقے، ہمارے شہر کا بہت بڑا آتش پرست تھا، غیر مسلم تھا، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی انواع اقسام نعمتوں میں ہے۔ فقال، تو اس نے پوچھا، اس عالم نے پوچھا، الستا کنتا مجوسیًا، کیا تم مجوسی قوم سے نہیں تھے؟ کیا تم آتش پرست مذہب سے نہیں تھے؟ فقال، تو اس نے کہا بلا، ہاں بے شک میں آتش پرست تھا، ولیکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا، اکرمنی اللہ بالاسلام، تو اللہ نے مجھے اسلام سے سربلندی عطا فرمائی، اسلام سے سرفراز فرما دیا، لاحترامی شہر رمضان، اس لیے کہ میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تھا۔ جب میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو موت سے قبل اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مستفیض فرما دیا، میرے دل کو، میرے سینے کو ایمان کے نور سے مستنیر اور مستفیض فرما دیا۔